السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. 5ویں پارے کی تلاوت آج کچھ ہوئی ہے. کل آج صبح میں ہم نے سورہ آل عمران جو 4 پارے میں ختم ہوتی ہے وہی ہم رک گئے تھے. آج کے اس درس میں انشاءاللہ 4 پارے میں سورہ نساء کا تھوڑا حصہ اور 5ویں پارے میں نساء کا تھوڑا حصہ پڑھا گیا. اس میں جو اہم آیتیں ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسا کہیں نہیں کہا کہ یہ مردوں کی صورت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے النساء کے نام سے ایک صورت اتاری. سورۃ النساء کا مطلب عورتوں کے نام سے. تو اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے نزدیک جہاں مردوں کی زندگی کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے وہیں عورتوں کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جہاں جہاں لڑکیوں کے مدرسے ہوتے ہیں ان مدرسوں میں یہ صورت پڑھائی جاتی ہے، سورۃ النساء. النساء کا معنی عورت. اور قرآن کریم میں شروع کی 7 لمبی صورتیں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا میں اگر کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو وہ قرآن کی 7 شروع کی صورتوں کا علم حاصل کر لے. ایک تو ہے سورہ بقرہ، دوسرا ہے آل عمران، تیسری ہے سورہ نساء، اس کے بعد مائدہ، 5ویں نمبر پر الانعام، 6 نمبر پر الاعراف، اس کے بعد انفال اور توبہ ملا کر 7. یہ 7 صورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان صورتوں کو جو بھی یاد کرے گا وہ عالم بن جائے گا. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورۃ النساء کو نساء ہی کہا جاتا تھا. یہ سورت کب اتری ہے دیکھیے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا جب نکاح ہوا تو 6 سال کی عمر تھی. ذرا یہ غور سے سننے کا پوائنٹ ہے. حضرت عائشہ کی شادی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو عائشہ کی عمر صرف 6 سال کی ہے اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال کی تھی. اس بارے میں کچھ لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، کیسا 6 سال کے بچے کی شادی ہوتی، 9 سال کی عمر میں رخصتی کیسا ہوتی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ویش آیا اور خود عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا. اور وہ کہتی ہیں جب میری رخصتی ہو کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اس موقع پر سورۃ النساء اتری ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ النساء مدنی صورت ہے. اور یہ وہی صورت ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابن مسعود قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر مجھے سناؤ. تو اس موقع پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورہ نساء کو شروع کیا تھا. جب یہاں پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اتنا پڑھ کر رکتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا ابن مسعود رک جاؤ. تو ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے اپنے آنکھیں اللہ کے نبی کے چہرے انور کی طرف کیا تو نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں اس واقعے کے پاس آ کر رونے کی وجہ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی قیامت کے دن ہم آپ کو تمام نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے تو قیامت دن آپ کا کیا حال ہوگا. یہ ذمہ داری کو یاد کر کے دعوتی ذمہ داری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے ایک روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریت کی جگہ مجھے قرآن میں شروع کی 7 صورتیں دی گئی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی لمبی صورتیں پچھلی کتابوں میں نہیں تھیں. معزز حاضرین، اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس صورت کے بارے میں کہا کرتے تھے اس صورت کی 5 آیتیں مجھے دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہیں. 5 آیتیں ایسی ہیں جو دنیا کی اور دنیا میں پائے جانے والی نعمتوں سے بھی بہتر ہیں. ان آیتوں کا میں نمبر آپ کو بتاتا ہوں، آیتیں پڑھ نہیں سکتے وقت کم ہے. اس سورت کی آیت نمبر 30 پر 1، 40، 40 پر 8، 60 پر 4، 110. یہ 5 آیتیں وہ ہیں، 5 آیتیں وہ ہیں جن کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے. معزز حاضرین، تراویح میں کبھی رکعت لمبی ہو گئی تو لوگ باتیں کرتے ہیں،
کیا اتنا لمبا پڑا رہنا، رکوع لمبا کر رہے ہیں، سجدہ لمبا کر رہے ہیں، دعا لمبی ہو رہی. دیکھیے یہ وتر کی تہجد کی نماز بھی، تراویح کی نماز بھی جتنی لمبی ہوتی ہے اللہ کو اتنا زیادہ پسند آتا ہے. کبھی حافظ قرآن ایک رکوع زیادہ پڑھ لے، کبھی دعا لمبی ہو جائے، لوگوں کو بیزار نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی اعتبار سے کتنا لمبا وقت دیتے آپ، 3 گھنٹے کی فلم دیکھتے، اگر 10 منٹ بڑھ گیا، دعا 2 منٹ بڑھ گئی تو لوگ بولتے ہیں بیزار آتا بولتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین بیزاری ہے. یہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر ازواج مطہرات کے مسائل دیکھتے، امت کے مسائل دیکھتے، لیکن رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی بلند ہمتی تھی. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے تہجد پڑھنے کا اتفاق ہوا. سورہ بقرہ پوری پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یعلمون تعلمون والی قرأت نہیں، جہاں رحمت کی آیتیں آتی وہاں رک کر اللہ کے نبی رحمت کا سوال کرتے. جہاں جنت کا تذکرہ آتا اللہ کے نبی کہتے اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر. جہاں جہنم کا تذکرہ آتا وہاں کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے. ایسا پڑھتے رہتے. اچھا کتنا لمبا قیام کرے کہ رکوع ہی اتنا لمبا. سورج گرہن کی نماز میں رکوع کتنا لمبا ہوتا سمجھو اس سے ڈبل، اتنا لمبا رکوع کرتے. رکوع میں گئے تو رکوع بھی اتنا لمبا، سجدہ بھی اتنا لمبا. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر دیکھو ہمیں اپنے رب کی عبادت کے لیے جب پیدا کیا گیا ہے تو ویسے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی ذوق و شوق ہونا چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کب مسجد سے نکلیں گی بولتا دلوں کی کیفیت ایسی ہے. حالانکہ کیسے ہونا چاہیے؟ مسجد میں آ گئے تو ہمارا دل مسجد میں اٹکا رہنا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوتا ہے، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، ایسا آدمی قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پوری پڑھ لی، 2 پارے کی سورت. حذیفہ بولتے میں سوچا اللہ کے نبی رکوع کریں گے، ایسی بلند ہمتی اللہ کے نبی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا وہ مزہ، وہ لذت بندگی، وہ حلاوت، وہ چاشنی آپ کو معلوم ہو گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء پڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر. 2 پارے پڑھ کر ذرہ بھی تھکے نہیں، سورہ نساء پڑھنا شروع کیے. حضرت حذیفہ بولتے میں سمجھا یہ اللہ کے نبی سورہ نساء پڑھ کے تو کم از کم رکوع کریں گے، بولا تو سورہ نساء پڑھ کے پھر سورہ آل عمران پڑھنا شروع کرے. اللہ اکبر. ایک رکعت میں 6 پارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے. اور کبھی کبھی تو آپ کا حال یہ ہوتا تھا پوری رات ایک آیت میں گزار لیتے تھے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے. بس اتنا بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے سورہ بقرہ پڑھی، اس کے بعد سورہ نساء پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی. یہاں ایک بات بتاتے ہیں آپ کو، یہ قرآن کریم کی سورتوں کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب کو باقی رکھ کے پڑھنا چاہیے. لیکن اللہ کے نبی یہاں الٹا کرے، پہلے سورہ بقرہ پڑھے، نساء پڑھے، آل عمران پڑھے. یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں اہل حدیث مساجد میں لوگ ہونا بل کے کرتے، سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھ کے دوسری رکعت میں سورہ بقرہ پڑھتے. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ترتیب سے پڑھیں. کبھی کبھی الٹ دیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، عمر نے کیا، جائز بتانے کے لیے، مگر اس کو عادت بنا لینا صحیح نہیں ہے. معزز حاضرین، سورہ نساء میں کن کن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی؟ سورہ نساء میں جیسے ہر سورت کا بنیادی موضوع عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس سورت میں عقیدہ توحید پر زور دیا اور امت کو بتایا کہ امت شرک سے بچ کر رہے. اور اللہ نے کیسے انداز میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ شرک کو چھوڑ کر دوسرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں کہتا ہے، دیکھیے یہ روزے کا مہینہ، توبے کا مہینہ نہیں، اس حدیث پر ہمیں نظر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے تیرے گناہ بادلوں تک کیوں نہ چلے جائیں. اللہ اکبر. تیرے گناہ بادلوں تک کیوں نہ چلے جائیں، اگر تو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا. اگر تو نے شرک کیا، اگر تو زمین آسمان بھر کے نیکیاں لے کر آ، تب میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ساتھ میں شرک بھی، بدعت بھی، خرافات بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں تو روزے کے ثواب میں کمی آ سکتی ہے. آج یہ قول پڑھ رہے تھے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، کہتے ہیں رمضان میں روزہ رکھ کر کے، غیبت کر کے، چغل خوری اگر کوئی کرے گا، قیامت کے دن ایسا آدمی مفلس بن
بلند کرائے گا، قیامت کے دن اسے روزے کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے سچے دلائل دیے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ خاندانی نظام کیسے مضبوط ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں، خاندانی نظام آہستہ آہستہ بگڑتے جا رہا ہے۔ آج شادی ہوتی ہے، سب سے پہلے بچے یہ سوچتے کہ ماں باپ سے الگ چل جانا ہمیں، آج کی نئی نسل میں ہے یہ۔ تو یہ یاد رکھیں آپ، اسلام نے خاندانی نظام کو مکمل طور پر جو ہے بہت اچھے انداز سے مضبوط فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا میاں بیوی میں محبت کیسی ہوتی ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں، اور ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کے مال کو کیسے تقسیم کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بتائیں۔ معزز حاضرین، اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا ایک اسلامک سماج اور سوسائٹی کو کن چیز کی ضرورت ہوتی ہے، خون کی کیا اہمیت ہوتی ہے، مال کی حفاظت کیسے کرنا چاہیے، یتیموں کی کفالت کیسے کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں بتائیں۔ سورت شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ آپ جانتے ہیں جب بھی جمعہ آتا ہے، نکاح ہوتا ہے، تو خطیب یہ آیت پڑھتے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا جہاں آیا ہے وہاں یا ایھا الناس بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نبی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، نبی سب کے لیے ہیں۔ یہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ سب کے لیے ہے، لہذا قرآن کی اس نعمت کو ہمیں دوسروں تک مکمل طور پر پہنچانا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ باتیں بتائے، جاہلیت میں عورتوں پہ، بچوں پہ، یتیموں پر بڑا ظلم ہوتا تھا، عورت پر بھی ظلم، یتیموں پر ظلم، بچوں پر بھی ظلم۔ کیسے ہوتا تھا عورتوں پر ظلم؟ عورتوں پر ظلم ایسے ہوتا تھا جائیداد میں، مال میں ان کو محروم کر دیا جاتا تھا، جتنے مرد ہوتے پورا اپنا مال لے لیتے، بھانا کو نہیں دیتے تھے، ایسے ہوتا تھا۔ اور کیا بولتے؟ جائیداد میں حصہ ہونا بولے تو انہیں گھوڑے پر سوار ہو کے دشمن کے خلاف تیر چلایا تو تب بھی تو اسے جائیداد میں حصہ، ایسی خطرناک چیزیں انہوں نے بنا کر رکھی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیتیں اتاری، بتایا جیسے مرد جائیداد میں حصے کا برابر حقدار ہے، عورت بھی حقدار ہے، بچہ بھی حقدار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیا غور سے سنیے، کہا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، جیسے مرد کو حصہ ہے ویسے عورت کو بھی حصہ ہے، مال کم ہو یا زیادہ دونوں مکمل طور پر وارث ہوں گے۔ معزز حاضرین، یہاں یہ مرد کو اتنا حصہ، عورت کو اتنا حصہ، بھان کو اتنا حصہ، بیٹی کو اتنا حصہ جو بتایا گیا، اس کے بارے میں دو روایتیں علماء ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جن کی 9 بہنیں تھیں، 9 بہنیں، یہ بیمار ہو گئے تو کیا ہوتے تھے، بیماری میں بے ہوش ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل کر جابر رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیے ہمارا ایموشن کیا ہوتا ہے، بھائی بہن لڑ لیتے، تم نہ حصہ نہیں یا نہیں تو کیا، تو بھی ہر ایک بھان کو 1-1 لاکھ روپے دیال کو جاؤ میں تمہیں اپنا دیکھ لیو، ہمیں یہ پورے بھائیاں مزہ اڑاتے۔ یہاں دیکھو یہ بے ہوش ہو جاتے، اللہ کے نبی ان کے پاس گئے، جا کے وضو کر کے چہرے میں وضو کا ہاتھ میں جو باقی پانی تھا ابو جابر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر مارے۔ جیسے ہی ہوش آیا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے سامنے ابو بکر بھی ہیں، میرے سامنے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ دیکھو بے ہوش ہو کر ہوش آیا تو بھی اپنے اللہ کے نبی سے کیا پوچھتے، یا رسول اللہ بہنوں کو کتنا حصہ دینا میں۔ حضرات صحابہ کرام کو بیماری میں بھی اپنے بہنوں کا مکمل طور پر خیال رہتا تھا۔ آج کل دیکھتے ہیں بھائی بہنوں کا جو یہ تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا نہیں ہے۔ شادی سے پہلے تو ماشاءاللہ مل کے رہتے، لیکن شادی کے بعد یہ جو بہو آتی نا، یہ بھائی بہن کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ ہم لوگ تو یہ مطلب نڑن کو اور بھاوج کو ایسی مثال دیتے، سانپ مونگس کی مثال دیتے، جیسے انہوں لڑ لیتے ہمیں اپنے گھروں میں لڑا کے چھوڑ دیتے۔ ورنہ تو بعض علماء اتنا بولتے اگر بہو کو بیٹی سمجھے تو یہ سارے مسئلے مکمل طور پر ہمارے گھروں میں نہیں ہوں گے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دوسروں کے مالوں کو ہڑپنے کا حصہ تھا۔ وہ ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے سعد بن ربیع رضی اللہ
عنہ ان کی بیوی اپنے دونوں بیٹیوں کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. سعد ابن الربیع نام ہے ان کے والد، ان کے جو شوہر تھے نا، بچیوں کے باپ، نبی کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو چکے تھے. اللہ کے نبی کے پاس آ کر کیا بولی، یا رسول اللہ میرے شوہر اور ان دونوں بیٹیوں کے باپ جو ہے تمہارے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے. ان دونوں بیٹیوں کے چچا، مطلب وہ ان کے دیور یا جیٹھ ہوں گے، ان دونوں بیٹیوں کے چچا پورا مان لے کو بھاگ گئے. ایسا ہوا تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری. معزز حاضرین یاد رکھیے، آدمی جب مرتا ہے، مرنے کے بعد اس کی جائیداد کو شریعت کی روشنی میں حل کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں جائیداد کے جھگڑے ایسے ہیں، جھگڑتے پورے پیسے ختم ہو جاتے اور لوگ لے جا کے کورٹ کچہری میں لے جاتے. حالانکہ قرآن میں اس کا حل موجود ہے. ابھی مدارس ہیں، ابھی علماء ہیں، فتویٰ لے کر شرعی طور پر حل کر سکتے ہیں. مگر آج کل ان جائیداد کی وجہ سے خون بھی ہوتا ہے، قتل بھی ہوتا ہے، لوگ آپس میں رشتوں ناتوں کو بھی مکمل طور پر کاٹ لیتے ہیں. یاد رکھیے شریعت کے مطابق حل کرو. اگر کسی کی بھی ایک گز زمین بھی اگر مارو گے نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس گلے میں ڈالا جائے گا. اور ایک بات یہ بھی آتی ہے، ہم لوگ کہیں کہیں گھر بنتے ہیں تو کیا ہوتی ہے، وہ اطراف میں کمبی اور پتھر ڈال کے جگہ بنا دیتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، رات میں جا کے دوسروں کی زمین ہڑپ لیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر، اپنے جو جگہ ہے، وہ جگہ کی علامتوں کو مٹا کر کے دوسروں کی جگہ کو مارتا ہے، ایسے کرنے والے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی ہے. آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اگر یہ جائیداد کے جھگڑے پرانے ہو چکے ہیں تو اللہ سے توبہ کرو. اور اللہ تعالیٰ نے جائیداد کی آیتیں جہاں ذکر کی، اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ بھی فرمایا، کیا کہا، جو لوگ جائیداد کی تقسیم کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تقسیم کرتے ہیں جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ جائیداد کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیجے گا. معزز حاضرین، مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی کے دل کو نہیں توڑتا. یہاں دیکھیے بڑی اہم بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، مرد کو بھی حصہ ملتا، عورت کو بھی حصہ ملتا. مگر کیا ہے، عورت کو ایک حصہ ملتا، مرد کو کتنے حصے ملتے، 2 حصے ملتے. اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا مرد کے اتنا آدھا ملتا، نہیں بولا. اگر قرآن میں یہ آ جاتا مرد کا آدھا حصہ بولا تو عورت کا دل ٹوٹ جاتا. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے 2 حصے ملیں گے عورت کو. اس انداز سے بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر جو ہے عورتوں کا دل جیتا. اور اسلام میں اگر معاشرے سے کسی بھی سزا کو ختم کرنا ہے، اس سزا کو ہم آہستہ آہستہ ہی ختم کر سکتے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بگڑا ہوا نوجوان ہے، ہم چاہتے ہیں ایک ہی تقریر میں سدھر جانا، ایک ہی خطبے میں سدھر جانا. اگر میں بولوں تو پورے نوجوان آ جانا، ایسے نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زنا کی سزا اتری، پہلے میں کوڑے مارو نہیں بولے، پہلے میں قتل کرو نہیں بولے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اتری دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، اگر کوئی زنا کرے تو سب سے پہلے جا کے گھر میں بند کر ڈالو، یہاں تک کہ مرجن نماز. ایک پہلا مرحلہ ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ. دوسرا مرحلہ کیا آیا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارنا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو رجم کرنا. یہ سزائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اگر پہلے اہل عرب کو یہ کہتے کہ زنا چھوڑو، کبھی زنا نہیں چھوڑیں گے. اگر ان سے بول دیا جائے شراب نہیں پینا، شراب نہیں پئیں گے. آج کی وہ آیتیں بھی آئیں، اللہ تعالیٰ نے ایک کے وقت میں شراب کو حرام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے نفسیات کا بڑا لحاظ رکھا. دیکھو شراب کیسے 3 اسٹیجز میں حرام ہوتی ہے. پہلے آ کے پوچھے کیا ہے شراب اور جوے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے حل کا جواب اتارا. اللہ نے فرمایا اس کا گناہ اس کے نفع سے بڑا ہے، یعنی نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے. پہلا مرحلہ. اچھا دوسرے مرحلے میں اللہ نے آیتیں اتاری، کہا گیا اے لوگو شراب پی کے نماز کو مت جاؤ. صحابہ کیا کرتے تھے، فجر کے بعد شراب پی لیے تو ظہر تک نشہ ختم ہو جاتا، بلکہ شروع کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا لوگو
پہلا مرحلہ شراب میں نقصان زیادہ ہے نفع کم ہے، دوسرا اسٹیج یہ بیان کیا گیا کہ شراب پی کے نہ جاؤ مسجد کے نماز کے بعد، تیسرا مرحلہ یہ آیا دیکھو شراب یہ انسان کو نماز سے روکتی ہے، اللہ کے ذکر سے روکتی ہے، شیطان آ کے شراب کی وجہ سے انسان کو لڑائی میں ڈالتا ہے، رک جاؤ رک جاؤ۔ یہ تین اسٹیجز میں جب شراب کو آہستہ آہستہ حرام قرار دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں بھیجے گئے تھے اس معاشرے میں زنا بھی اور اسی طریقے سے شراب بھی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کر کے اس کو نکالا تو ماشاءاللہ وہ چیز نکل گئی۔ تو اس رات ہم آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ بگڑے ہوئے نوجوانوں کو سیدھے راہ پر لانا چاہیں گے تو اسٹیج کرنا پڑتا ہے، ایک وقت میں نہیں ہو سکتے، ایک ہی وقت میں ہمارا نوجوان عمر ہو جاؤ نہیں ہوتا، ہمارا نوجوان ایک ہی وقت میں حضرت ابوبکر ہو جاؤ نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ۔ اور خصوصاً نوجوانوں کی بات آتی ہے تو یہ بات یاد رکھیں، نوجوانوں میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پڑھا لکھا جوان ہے جو آسانی سے سمجھ جاتا ہے، لیکن وہ نوجوان جس کو علم نہیں ہے ہم اس کو جھنکا نہیں سکتے، سختی سے بات نہیں کر سکتے، بلکہ ان پڑھ جاہل قسم کا نوجوان ہماری محبت اور شفقت کا زیادہ محتاج ہے۔ آپ نرمی سے اس کو سمجھائیں گے تو سمجھے گا، اگر نہیں سمجھائیں گے تو نہیں سمجھے گا۔ مثلا سمجھیے ایک ہوٹل کے پاس گئے، وہ آدمی یہ ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، نوجوان کیا جی یہ انسان کے جسم ہے؟ نہیں، بولنا میٹھے انداز سے بولو دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے پانی پیے، وہ ہاتھ سے پانی پیے تو کتنا اچھا رہتا، شیطان بھی غیر مسلم بھی بائیں ہاتھ سے پانی پیتا تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرے۔ دیکھو کیسا ہے اسلوب، ایسا ہی اسلوب ہمیں اپنی عورتوں کے، نوجوانوں کے، بچوں کی اصلاح کے لیے مکمل طور پر اپنانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ حرام کے رشتے کون سے ہوتے ہیں، ماں فلاں فلاں، اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ گناہوں کی تقسیم بتائی، ایک گناہ ہوتا ہے چھوٹا گناہ اور ایک ہوتا ہے بڑا گناہ۔ چھوٹے گناہ کے لیے نیکیاں کرتے گئے تو چھوٹے گناہ ختم ہو جاتے، لیکن بڑا گناہ کرے تو اس کے لیے توبہ کرنا شرط ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، بڑا گناہ کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبر پر سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا وہاں عذاب ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا یہ دونوں بڑے عذاب کا کام کرتے تھے اس لیے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں سے ایک تھا جو پیشاب کی پاکی نہیں لیتا تھا، آج نوجوانوں میں بھی ہے، آٹو میں سوار ہو جاؤ کبھی نہ قبلہ دیکھتے نہ پانی ہے کیا بھی نہیں، گاڑی گاڑا ہے جانور سا بیٹھ کے اڑ گئے، نہیں ایسا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لہذا یہ پیشاب کی پاکی بہت ضروری ہے، قضاء حاجت کا ادب کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ لہذا یہ گناہ کی جو تقسیم ہے بڑے چھوٹے، جہاں تک ہو سکے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رہو۔ رمضان میں بڑا گناہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی توفیق بھی چھین سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے درس کی آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بتایا مرد عورت میں، شوہر بیوی میں اختلاف ہو گئے تو کیا کرنا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، اگر شوہر بیوی میں اختلاف ہو گیا تو ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ ڈالتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ہے ہی ہے، بات کرتے نہیں۔ کیوں بات نہیں کرتے؟ اس لیے بات نہیں کرتے کہ شوہر بیوی سے لڑ لی، بیوی شوہر سے لڑ لی۔ اور آپ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا کا کوئی بھی بیوی شوہر لڑے بغیر زندگی نہیں ہوتی، کیا تو بھی ایک دو کرک ہوتی جو، لیکن ماشاءاللہ کیسی زندگیاں تھی ہمارے اسلاف اعظام کی۔ امام احمد رحمہ اللہ بولتے میں اپنی بیوی کے ساتھ 30 سال تک رہا لیکن کبھی میں نے اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں کیا۔ اللہ ایسی مثالیں بھی ہیں۔ اگر جھگڑا ہوئے تو کیا کرنا، سب سے پہلے نصیحت کرنا۔ نصیحت بولے تو قرآن سے، حدیث سے، سیرت سے بولنا، دیکھو اللہ کے نبی ایسے تھے۔ اچھا نصیحت کام نہیں کری تو کیا کرنا، بستر میں الگ کرنا۔ بستر میں الگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی بستر میں پلٹ کو سو جانا، ایسا نہیں کہ بیوی کو ایک روم میں چھوڑ کر ان الگ جا کر سوئے، ایسا نہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ہم ان کو ماریں، لیکن جب بات آتی ہے، یہاں خواتین اسلام بھی ہیں، شریعت نے بتایا پہلے نصیحت کرو، بستر میں الگ کرو، اگر یہ دونوں چیزیں اگر تمہارے اوپر اثر نہیں ہوئے تو مارو۔ کیسے مارنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 لاکھ صحابہ کے درمیان میں اس کی وضاحت بیان فرمائی۔ آپ نے کہا مارے تو ہلکی مار مارو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مارنا تو کیسا، مسواک سے مارنا۔
ہمارے پاس ایک بات بولتے ہیں آپ کو، دیکھیے، شوہر کو غصہ آیا تو بیوی ہٹ جانا، بیوی کو غصہ آیا تو شوہر ہٹ جانا وہاں سے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، غصہ آیا تو ایک دوسرے کے سامنے باتیں کرنے کو چلتے، اور ہماری عورتوں کی بھی اللہ اصلاح فرمائے، کس سے بات کر رہے ہیں، کیسا بات کر رہے ہیں، ذرہ بھی تمیز نہیں ہوتی، شوہر سے ایسا بات کرتے قینچی زبان کی طرح چلتی، انہیں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا، وہ اس کے ماں باپ گالی دیتا، پتہ نہیں کیا کہ سامنے کیا ملا اٹھا کے مغلتے لوگ، چاقو دیکھتے نہیں، راڈ دیکھتے نہیں، بیلن تو مشہور ہے لڑائی میں، دال گھوٹنی پہ سب ہنسی آتی ہے بولنے سے۔ یاد رکھیے، یہ مارنے کی جو بات بتائی گئی ہے یہ جو ہے رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ ایک سعودی عرب کے مشہور عالم دین ہے صالح حسینی حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں عورتوں کو مارنے کی اسلام نے جو حکم دیا ہے یہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کیسا اسلام ہے بھی جو عورتوں کو مارنے کا حکم دیتا، دیکھو مارنے کا حکم دیتا ہے تو مارنے کے لیے شرائط بھی بتاتا ہے، فرماتا ہے زور سے نہیں مارنا، چہرے پر نہیں مارنا، سب کے سامنے بھی نہیں مارنا۔ ہمارے پاس تو ایسا ہوتا ہے بیویوں کو مار کے میں دوست کے پاس جا بولتا زبردست پڑا رات میں، دیکھو ایک مصیبت ہے کہ آپ اپنی بیوی کی عزت خود اپنے گھر کی عزت باہر کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے بولتے 3 مار سے زائد نہیں مارنا، ہڈی ٹوٹے جیسے نہیں مارنا، اور مارنے کی نیت کیا ہونا، ادب سکھانے مارنا، انتقام میں نہیں مارنا، ان تمام بولتے یہ سارے شرائط کو ذکر کرنے کے بعد صالح حسینی حفظہ اللہ بولتے اگر ان شرائط کو رکھ کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا عورتوں کو سزا دینے کے تعلق سے مارنے کا جو حکم دیا گیا وہ رحمت ہے۔ لیکن قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بیویوں کے مالک تھے؟ 11 بیویوں کے مالک تھے۔ آپ نے اپنی بیویوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے اپنے زبان سے اپنے بیویوں کے جذبات کو بھی مجروح نہیں کیا، کبھی آپ نے باپ کی گالی بھی نہیں دی، ماں کی گالی بھی نہیں دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویاں روتے تو ان کا آنسو جا کر پہنچتے تھے۔ ہمیں کیا کرتے؟ اپنی بیویوں کو زیادہ رلا کے اپنے بچوں کے سامنے ماں کو ذلیل کرتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے آپ، گھروں میں جب تک ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے لڑتے رہیں گے بچوں کے لیے بہت بڑا جو ہے خطرناک ماحول پیدا ہوگا گھروں میں، اور اس کا نقصان کیا ہوگا جانتے ہیں؟ بچے پورے ماں کی طرف چل جاتے، باپ کا کیا ابھی مقام مرتبہ نہیں رہتا۔ آپ اپنے سے یہ ماحول خراب کر رہے ہیں، لہذا یہ ماحول کبھی مکمل طور پر اپنے گھروں میں آنے نہیں دینا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھی بات یہ بتائی، اگر نصیحت بھی کرے مار کو بھی ہوگا، اگر اس کے بعد بھی بیوی اگر نہیں سدھری تو دونوں طرف کے لوگ مل کے بیٹھ کے بات کرنا، بات کرے تو جم کر ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ طلاق اور خلا کی جو ہے آسانی بھی شریعت میں مکمل طور پر رکھی گئی ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ تیمم کرنا چاہیے۔ تیمم کسے بولتے جانتے ہیں؟ جب انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا یا پانی جو ہے استعمال کرنے کے لائق نہیں تو کیا کرتے؟ مٹی پہ 2 ہاتھ مار کے اس میں پھونکنا، پہلے ہاتھوں پر مسح کر لے کے چہرے پر مسح کر لینا۔ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کو وضو کرنے کی طاقت بھی ہے، پانی بھی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں نماز چل جاتی ہے بولے تو جا کے مٹی پہ ہاتھ مار کے فوراً بھاگ پا جاتے، نہیں ایسا نہیں کر سکتے۔ پانی نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے تب تیمم کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے تیمم ہماری شریعت سے پہلے کسی اور شریعت میں نہیں تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بھی بات بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے سے بندہ جنت میں نبی کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو یہ خواہش ہے نبی قیامت میں جنت میں میرے بازو ہونا، یہ خواہش ہے، لیکن اس کو پانے کے لیے ہمیں بہت کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم جنت میں نبی کی رفاقت اور معیت پانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا۔ دوسری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہوگا۔ تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دنیا میں جو یتیموں کی کفالت کرے گا میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے، بازو بازو ہوں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، دیکھیے جن کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں
جن کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، اگر وہ 3 بیٹیوں کا باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتا ہے، ان کا ادب سکھاتا ہے، ان کے لیے اچھے شوہروں سے شادی کراتا ہے، فرمایا ان 3 نیک بیٹیوں کو بنانے والا میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ لہٰذا یہ کام بھی ہمیں مکمل طور پر جان لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہ بتایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بیٹھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ درس کے آخری میں ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس صورت میں یہ آیا جہاد میں جانے والے نہیں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، یہ آیت اتری تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی جو نماز فجر کے لیے اذان دیتے تھے، نابینا تھے۔ تو آیت اتری جانے والے بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، اندھے کیا کرنا؟ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاد میں جانے والے بیٹھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، میرا کیا ہوگا؟ میں اندھا ہوں نا، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں اتری۔ کیا آیتیں اتری؟ لنگڑے پر، اندھے پر، بیمار پر جہاد فرض نہیں ہے۔ لنگڑے پر، اندھے پر، بیمار پر جہاد فرض نہیں ہے۔ یہ سننا تھا نا۔ حضرت عبداللہ مکتوم رضی اللہ عنہ چاہتے تو گھر میں بیٹھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ جنگ قادسیہ میں جانے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر سے جہاد کو تو ثابت کر دیا، میرے اوپر جہاد فرض نہیں ہے، مجھے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی بڑی تمنا ہے، لے جا کے مجھے دشمنوں کی صفوں میں بیچ میں ٹھہرا دو۔ اندھے ہیں، کیا بھی نظر نہیں آتا، بولے مجھے جا کے صفوں میں بیچ میں ٹھہرا دو۔ اس موقع پر حضرات صحابہ اکرام کہتے ہیں اندھے آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر مسلمانوں کے صفوں میں کھڑایا گیا، ماشاء اللہ لڑ کر شہید ہو گئے۔ دیکھو ہمارے حضرات صحابہ اکرام کیسے تھے، آسمان سے ان کے اوپر جہاد نہیں بول کے فرض آتا، مگر اللہ کے راستے میں شہادت کا جام پینے کا ایسا نشہ تھا ان لوگوں کو، اللہ کے راستے میں جا کے شہید ہو جاتے تھے۔ اور کئی باتیں آئیں اس میں، انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہی باتیں سنے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔